السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامات قیامت سے متعلق دجال اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اور امام مہدی علیہ الرضوان کے لشکر میں شمولیت کے لیے احادیث مبارکہ میں مختلف امور وہ ارشاد فرمائے گئے ہیں، جن کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے میں جب دجالی فتنے واضح طور پر سامنے آ چکے ہیں تو اس میں سب سے پہلے شریعت مطہرہ کی مکمل پابندی اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری اور باطنی امراض سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ذکر و اذکار کی پابندی اور قرآن پاک کی تلاوت یہ لازمی چیز ہے۔ اور اس کی دلیل سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ دجال کے فتنے سے وہی شخص بچے گا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہوں گی، تو ذکر کو جو لوگ ذکر کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے غذا قرار دی جائے گی اور اس کے ذریعے سے وہ بچیں گے۔ تو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے شیخ نے فرمایا اور ان کو اپنے شیخ نے فرمایا عبداللہ صنابحی نے کہ کتاب کو چاہیے، یعنی مدارس میں جو چھوٹے بچے مکاتب ہیں اس میں جو اساتذہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو یہ بات ابھی سے سمجھا دے تاکہ یہ بات آگے امت تک پہنچ جائے۔ تو اس حدیث میں چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانے کا ذخیرہ اپنے پاس آدمی اپنی مقدور بالاستطاعت کے مطابق رکھے، اور دوسری یہ کہ ذکر کی پابندی کرے، کیونکہ جو شخص ذکر کی پابندی ابھی سے کرے گا تو اس کے پاس اگر کھانا ختم بھی ہو جائے تب بھی وہ ذکر اس کے لیے غذا ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کا عادی نہ ہو تو میدان میں اترتے وقت اس کے پاس وہ جذبہ بہت سارا ہو، لیکن اگر پہلے سے عمل نہ ہو تو وہ جذبہ کارآمد نہیں ہوتا۔ جیسے کہ پہلے سے کسی کے پاس اسٹیمنا نہ ہو دوڑنے کا اور دوڑنے کا مقابلہ آ جائے تو پھر وہ دوڑ نہیں سکتا، یا کسی کے پاس تیراکی کا اسٹیمنا اور صلاحیت نہ ہو اور نہ روزانہ اس کی تربیت ہو تو وہ دوڑنے میں اور تیراکی میں پھر عاجز آ جاتا ہے۔ تو ذکر کی پہلے سے وہ تربیت ہو تو وہی شخص، جیسے کہ اس حدیث میں فرمایا، وہی شخص اس وقت اس کے لیے وہ غذا کا کام دے گا۔ اور ہمارے اکابر میں اس کی کتب یعنی تصوف میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جس کی وضاحت اب یہاں ممکن نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں عام لوگوں کے لیے ہیں، اور جو علماء حضرات ہیں ان کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ ایمان، اسلام، احسان کے ساتھ ساتھ قیامت اور علامات قیامت کے بارے میں لوگوں کو بیدار کرنا تاکہ وہ بھی اسی طرح کارروائی کریں۔ اور جو اخص الخواص حضرات ہیں تو ان کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ وہ حضرات یعنی اپنے بڑے حلقوں میں یہ بات پہنچا دے، اور اس کے لیے یعنی ہجرت کی ترتیب ابھی سے ذہن میں رکھے، شہروں سے دیہاتوں کی طرف جانا، جیسے کہ حدیث میں بخاری، مسلم، ترمذی کے حدیث میں موجود ہے کہ شہروں سے دیہاتوں کی طرف کوچ کریں، اور اس کوچ کے لیے ہجرت کے جو اصول و ضوابط ہیں ان اصول و ضوابط کو جو قرآن و حدیث کے منتشر نصوص میں موجود ہے ان پر غور کرے، اپنے علاقے کے مطابق ان کو کارآمد بنائیں۔ تو اس طرح حدیث جبریل میں جو ترتیب ہے کہ پہلے ایمان، اسلام، پھر ایمان، پھر احسان، تو رفتہ رفتہ جو بلندی ہے اس کی طرف جانا،
تو سب سے بڑی بلندی علامات قیامت اور علامات قیامت ہے، اور اس میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ تو تیاری کا ایک عنصر یہ ہے۔ دوسرا عنصر یہ ہے کہ امام مہدی کی طرف جانا۔ تو امام مہدی کی طرف جانے کے لیے لازمی نصاب تو اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے بتایا گیا، وہ اس کے ساتھ ساتھ امام مہدی کے لیے دعوت دینا اور امام مہدی کی لشکر میں شمولیت کے لیے دعا کرنا، اور باقاعدہ کسی منظم طور پر اس میں جانے کے لیے ترتیب سوچنا، اور سوچے ہوئے ترتیب کے مطابق پھر عمل کرنا جو ظاہر شریعت کے بالکل موافق ہو اور اس میں ذرا برابر نقصان نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دعوت کے ساتھ ساتھ اپنے ہم ذہن، ہم مزاج اور ہم عقیدہ لوگوں کا انتخاب کرنا یہ بہت لازم ہے، اور جانے کے لیے خرچے کا بندوبست اور وہاں پر رہنے کے لیے خرچے کا بندوبست، اور طائف کے پہاڑوں میں رہنے کے لیے، اور وہاں امام مہدی کی بیعت ہو جانے کے بعد رہنے کے لیے پہلے سے تربیت حاصل کرنے کے لیے پہاڑوں کی طرف تھوڑی بہت مناسبت ہو۔ تو یہ احادیث کے اشارۃ النص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ گزارشات تھے جس کی وجہ سے جو اگر ہم یہ کریں گے تو آئندہ آنے والے مراحل وہ آسان ہوں گے، اور اگر ان گزارشات میں کوئی خامی ہو تو یہ عاجز اس بات کا طلبگار ہے کہ ہماری رہنمائی کی جائے اور ہمیں حق بات کی طرف نشاندہی کی جائے، تو انشاءاللہ بسروچ جسم ہم قبول کریں گے۔ جہاں تک حج سے متعلق باتیں ہیں تو یہ بات اس سے متعلق احادیث جو ہیں ان سب احادیث کو جمع کر کے معلوم ہوتا ہے کہ سارے احادیث انتہائی درجے کے شدید ضعیف احادیث ہیں، لیکن اس سے ایک شدید ضعیف احادیث سے ایک عنصر معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں سیاسی ہلچل، سیاسی مخالفت اور سیاسی انتشار ہوگا جو رفتہ رفتہ قبائلی جنگوں کی طرف نکل جائے گا اور باقاعدہ خون ریزی کی صورت اختیار کرے گی۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور یہی بات صحیح احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو اس تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حج پر پابندی لگنا اور نیکیوں کے کاموں کو روکنا یہ تو قرآن کی آیت کے ذیل میں آتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ اور اسی طرح جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس عموم کے تحت تو آتا ہے، لیکن آیا حج کی بندش یہ قیامت کی علامات میں سے ہے اور امام مہدی کے ظہور کے علامات میں سے ہے بنیادی؟ یہ بات معلوم نہیں ہوتی، یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی کہ ہم اس کو علامات قیامت میں ٹھہرا دیں یا منتہی علامات قیامت میں ٹھہرا دیں، یا اس کو ہم امام مہدی کے ظہور کو اس پر موقوف رکھیں، کیونکہ کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے، اور جہاں صحیح حدیث میں ہے تو اس کا محمل خود کتب حدیث میں وہ یاجوج ماجوج کے بعد کے حالات پر ہے کہ وہ اس دوران حج بند ہو جائے گا۔ تاہم ضعیف حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے خون ریزی ہوگی، اور جس سال بیعت ہوگا تو جو حضرات اس بیعت کے لیے حج کو شرط قرار دیتے ہیں اس کسی حدیث سے، جیسے کہ علامہ سید برزنجی اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سال ان کے طرز سے معلوم ہوتا ہے جو حدیث سے جن سے استدلال کرتے ہیں کہ اس سال حجاج کم ہوں گے، لیکن یہ بات ان حضرات کی بات کسی بھی صحیح یا حسن یا ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو ضعیف احادیث ہیں وہ بھی شدید ان میں ضعف ہے، تو اس وجہ سے یہ قابل استدلال معلوم نہیں ہوتے، تو اس کو علامات ٹھہرانا یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ تاہم علامات قیامت اور قیامت سے متعلق امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال، ان مباحث کو پڑھنا اور پڑھانا جس طرح دیگر دینی شعبے ہیں اس طرح اس شعبے کو بھی
پڑھنا اور پڑھانا یہ اہم چیز ہے، اور موجودہ زمانے میں اس کی ضرورت زیادہ ہوتی معلوم ہو رہی ہے۔ جہاں تک امام کا لفظ ہے تو امام کا لفظ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا، اس کا استعمال جائز ہے، اور علیہ السلام علیہ کے بجائے علیہ الرضوان مناسب ہے، جیسے کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے یہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اہل بیت کے لیے اعلیٰ کا صیغہ ہم ہر نماز میں بولتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اعلیٰ کا صیغہ اس سے آ گیا۔ اور چونکہ امام مہدی کے بارے میں یقین ہے، جیسے کہ حدیث سے ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں مریں گے، تو اس وجہ سے ان کے لیے رضوان کا لفظ کا صیغہ بھی استعمال کیا جانا مناسب ہے، تاکہ صحابی سے بھی امتیاز آ جائے۔ اور اس طرح یہی بات مولانا یوسف لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ امام کا لفظ جائز ہے آپ کے مسائل کا حل میں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔